بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النازعات آیت نمبر 15۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آئی آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر؟ اب یہاں سے تھوڑا سا آپ کو لگے گا کہ ایک انداز چینج ہو گیا، کیونکہ اسٹارٹنگ میں فرشتوں کے بارے میں بات ہو رہی تھی، پھر قیامت کا ذکر آیا، اور اب اچانک موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں آ رہا ہے؟ تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دی جا رہی ہے۔ حدیث کا لفظ ہے نا، حدیث کا اصل کس لیے آتا ہے گا؟ حدیث کا لفظ جو ہوتا ہے گا وہ گفتگو کے لیے، ٹاک کے لیے بھی آتا ہے، کلام کرنا، خبر دینا، بات چیت کرنا یا مکالمہ، اور کسی پیش آنے والے واقعے کے بارے میں بھی آتا ہے گا۔ تو یہاں پہ کہ خبر آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی، کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون کا مطلب جو ٹاک ہوئی ہے، اور نبی ہونے کی حیثیت سے انہیں کتنے بڑے سرکش شخص کا سامنا کرنا پڑا تھا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ تو وہ آپ کو تسلی دی جا رہی کہ جو قریش ابھی اس وقت سرکشی میں ہے، اس کے مقابلے میں فرعون جو تھا وہ بہت زیادہ سرکش تھا۔ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب پکارا اسے اس کے رب نے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپس جا رہے تھے اپنے علاقے مصر کی طرف، تو راستے میں طویٰ کی وادی میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا۔ تو اس واقعے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں پکارا تھا اور کیا ان کو کام سپرد کیا گیا تھا۔ اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کی طرف، اذهب جاؤ، الى فرعون فرعون کی طرف، بے شک وہ طغى سرکش ہو گیا ہے۔ طغى جو ہے یہ حد سے زیادہ بڑھ جانے کو، لمٹس کراس کر جانے کے لیے استعمال آتا ہے گا۔ جو سمندر میں طوفان آتا ہے نا، اس کے لیے طغیانی کا لفظ آتا ہے، یعنی ظالم اور سرکش ہو گیا ہے۔ یعنی ظلم کی بھی لیولز ہوتے ہیں، ایک سب سے پہلے ایک ظلم ہوتا ہے، پھر اس سے بڑھ کر جو ہوتا ہے عتو ہوتا ہے، عین تاواو، اور پھر طغا جو ہوتا ہے یہ سب سے ٹاپ کا ہوتا ہے، یعنی کہ سمجھیں آپ نے ساری باؤنڈریز کراس کر لی، ہر چیز سے آپ پھٹ کر باہر آ گئے، کسی کے آپ کنٹرول میں نہیں رہے۔ تو کیا وجہ تھی کہ فرعون اس حالت تک پہنچ گیا تھا، وہ اس سرکشی تک؟ تو اس کے پیچھے دیکھا جائے تو ہم پورا ایک سینیریو نظر آتا ہے کہ کس طریقے سے یوسف علیہ السلام کے دور سے آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام نے جب اس بادشاہ کو خواب کی تعبیر بتائی تھی، تو کیا ہوا تھا مصر میں؟ مصر والوں کو ایک اپورچونٹی مل گئی تھی کہ انہوں نے اپنا غلہ جمع کر لیا، تو پھر دوسرے آس پاس کے تمام علاقے جو تھے نا، وہ اس قحط سے متاثر ہوئے تھے، تو ہر کوئی کہاں رجوع کرتا تھا؟ مصر میں آتا تھا لینے کے لیے۔ پھر ایسی بات ہے، وہ زمانہ جو تھا نا، اس میں بعض وقت آپ کو پروڈکٹ کے بدلے پروڈکٹ دی جاتی ہے، یا پھر جب پروڈکٹ نہیں ہوتی تو آپ انسانوں کو جو تھے نا غلام بنا لیا کرتے تھے۔ تو اس طرح آس پاس کے جتنے بھی علاقے تھے وہاں سے مطلب ان غلے کی وجہ سے ان قوموں کو ایک طرح سے غلام بنا لیتے۔ جیسے آج ہم دیکھیں کہ یہ IMF کے جو یہ قرضے وغیرہ یہ سب دیے جاتے ہیں، تو ایک طرح سے غلام بن جاتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں ہمارا گلے میں پٹے ہوتا ہے ہمارے ہاتھ، اور وہ جس طرف چاہتے ہیں کھینچ کے لے چلتے ہیں۔ بس یہی ایک وجہ تھی کہ آس پاس کے جتنے بھی علاقے تھے ان سب میں فرعون کی ایک دہشت بیٹھ گئی تھی، اور وہ ایک اتنا بڑھتا چلا گیا، اور جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ دیے، مواقع دیے، ریسورسز دیے، وہ اس میں اپنی لیمٹس کراس کر رہا تھا، حد سے زیادہ ظلم اور زیادتیاں کر رہا تھا، اور اس کی سب سے زیادہ ظلم و زیادتیاں جو ہو رہی تھیں وہ اس کے اپنے انڈر موجود بنی اسرائیل پہ تھی۔ اور یہ لوگ جو فرعونی تھے، جو قبطی کہلاتے تھے، یہ بنی اسرائیلیوں کو اس طرح ٹریٹ کرتے جیسے جانوروں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی بنی اسرائیل میں سے ایک نبی بھیجا جا رہا ہے کہ جاؤ، جا کر فرعون جو کہ طغیٰ یعنی کہ بالکل سرکش ہوا ہے، اس کو جا کر تم نے اب تبلیغ کرنی ہے۔ کیسے؟ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، بس کہو کیا ہے تیرے لیے کہ تو پاک ہو جائے، یعنی کہ کہنے کا انداز اس طرح کا آئے گا کہ کیا تجھے کچھ خواہش ہے اس بات کی کہ تم اندر سے پاک ہو جاؤ، یعنی تمہاری مزید اصلاح کر دی جائے۔ آپ ایک انداز دیکھیں کس طریقے کا آئے گا، جو اللہ تعالیٰ نبی کو بھیج رہے ہیں، رسول کو بھیج رہے ہیں سب سے بڑے فرعون کے پاس، جو کہ سب سے زیادہ سرکش ہوا ہے گا، کہ اپنے آپ کو رب کہتا ہے، لیکن اس کو بھی دعوت دینے کا انداز میں دیکھیں، اور خاص طور پہ کس کو بھیجا جا رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو، کہتے ہیں جلیل القدر صحابی ہیں گے، اور وہ دیکھتے آئے بچپن سے اپنے قوم پر فرعون کے ظلم و جبر، اور اس کا مشاہدہ کرتے آئے ہیں۔ اور اس سے پہلے تو جب وہ آ رہے ہیں واپس، تو ان کے ہاتھ سے جو ایک قتل ہوا تھا، تو وہ انہی کی قوم کا ایک شخص تھا جس کو انہوں نے
بچانے کی مطلب کوشش کری کہ یہ ظلم و زیادتی جیسے ہماری قوم پہ ہوتی رہتی ہے تو انہوں نے ساتھ دینے کی کوشش کری. تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں سمجھے نا اس طرح سے کتنا مطلب ایک ہوگا کہ ایک شخص آپ کے سامنے اتنا ظلم و جبر کرتا ہے تو آپ کا دل جو ہوتا ہے اس کے لیے غصے سے اور ان سب چیزوں سے بھرا ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ انہیں کس انداز سے بھیج رہے ہیں کہ جاؤ جا کر اس سے پوچھو، یعنی اس کو کہ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کی اصلاح کر دی جائے، آپ کا تزکیہ کیا جائے. اس سے ہمیں تبلیغ کے ایک انداز کا ملتا ہے کہ کس طریقے سے تبلیغ کی جائے. ہم بعض وقت کسی کو دیکھتے ہیں کوئی بہت برا کام کرتے ہوئے یا اس کی طرف سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم اتنے اینگر میں آ جاتے ہیں کہ بعض وقت آیتیں بھی منہ پہ دے مار رہے ہوتے ہیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہے تم یہ کر رہے ہو اور حدیث میں یہ کہا گیا ہے گا. لیکن انداز دیکھیں، تبلیغ کرنے والے کا سب سے پہلے انداز جو ہے گا وہ سب سے زیادہ افیکٹ کرتا ہے گا جس کو تبلیغ کی جا رہی ہے. تو ہمیں صرف حکم یہ نہیں ہے کہ بات پہنچا دی جائے بلکہ کہ بات کسی کے منہ پہ مار دی جائے، بلکہ اس انداز سے پہنچائی جائے کہ اس کے دل پہ جا کے اثر کرے. اور تزکیہ جو ہے نا، اس کا اصل جو وہ ہے وہ دل کے پہ ہی ہوتا ہے کہ تزکیہ جو ہوتا ہے گا وہ اس کا جو مین ٹارگٹ ہوتا ہے وہ اندر ہی ہوتا ہے گا. اصل میں تزکیہ جو ہوتا ہے وہ دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے. عربی میں کہتے ہیں تخلیہ و تحلیہ. تخلیہ یعنی کہ خالی کرنا، تحلیہ یعنی کہ اس کو سجانا سنوارنا. تو پہلے خالی کیا جاتا ہے پھر سجایا جاتا ہے. جیسے آپ کے گھر میں مہمان آ رہے ہیں اور آپ کے گھر میں خوب ڈسٹ ہو رہی ہے کہ جالے لگے ہوئے ہیں اور بیڈ شیٹس آپ کی میلی ہو رہی ہیں گی، سب کچھ گھر ڈرٹی پڑا ہے اور آپ اسی کے اوپر لا کے جلدی سے فلاورز لگانے لگیں اور اسپرے کرنے لگیں اور اس طریقے سے تو نہیں آپ گھر میں انوائٹ کریں کسی کو نا. پہلے صفائی کریں گے پھر اس کے بعد مزید سجاوٹ کریں گے آپ. تو ہمیشہ پہلے اندر خالی کی جاتی ہے چیز پھر اوپر سے صفائی کی جاتی ہے. ہم بعض وقت دین سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو ہم اوپری طور پہ تو حجاب بھی لے لیں گے، نوافل بھی ادا کر رہے ہوں گے، ذکر اذکار بھی کروں، لیکن اندر جو بہت ساری چیزیں خرابیاں ہوتی ہیں نا اندر رہ جاتی ہیں. خاص طور پہ جو پہلی چیز عقیدے کی خرابیاں، کیونکہ یہاں جو فرعون کو بھی بتایا جا رہا ہے وہ کیا عقیدے کی درستگی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا. تو بعض وقت جب عقیدہ درست نہیں ہوتا نا تو ہم کتنی ڈھیروں کثرت سے عبادت کر رہے ہوں وہ عبادت جو رائگاں جاتی ہے وہ ہم پر افیکٹ نہیں کرتی ہے گی. اور دوسری چیز پھر یہ کہ اندرونی طور پہ دوسروں کے لیے بھی کسی قسم کا حسد، بغض، نفرت یہ چیزیں نہ ہوں، کیونکہ جب یہ چیزیں دل میں پلی ہوئی ہوتی ہیں نا تو پھر وہ آپ کے اخلاق میں کہیں نہ کہیں وہ امنڈ کے آتی ہیں. تو یہاں پہ تو سب سے بڑے وہ جابر اور ظالم سرکش شخص کو تزکیے کی وہ پیشکش کی جا رہی ہے. تو ہم سوچیں ہمیں اپنے بارے میں بھی کتنی فکر مند ہونا چاہیے تزکیے کے حوالے سے کہ ہم ظاہری طور پہ تو ہو سکتا ہے کہ نیک نظر آ رہے ہوں لیکن کیا اندر سے بھی واقعی طور پہ ہم نیک اور مطلب اللہ کو پسند آتے ہیں. میرے دل میں جو بھی عقائد ہیں موجود، کبھی بھی کسی بھی عقیدے کو اس بغیر اوتھینٹسٹی کے نہ اپنائیں جب تک اس کو اوتھینٹسٹی کے ساتھ آپ قرآن مجید میں یا پھر کسی صحیح احادیث میں نہ دیکھ لیں جس پہ تمام جمہور کا اتفاق ہو. اور دوسروں کو بھی ایک طرح سے جب دعوت دی جائے تو تزکیے کی ان کی سب سے پہلے دل کے اوپر کام کیا جائے کہ دل کے اندر اللہ کی محبت ڈالی جائے، پھر جا کے اوپری اعمال کی اصلاح ہوتی ہے صحیح معنوں میں. اگلی آیت میں آ رہا ہے وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور کیا میں رہنمائی کروں تیری. کہا جا رہا ہے کہ کیا میں آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں، آپ کو بہتر راستہ بتا سکتا ہوں. کس کی طرف سے؟ آپ کے رب کی طرف سے جس نے آپ کو پیدا کیا، جو آپ کا خالق مالک ہے. فتخشیٰ، پھر تاکہ وہ ڈر جائے، یعنی کہا جا رہا ہے کہ اس کو اس کی رب کی طرف رہنمائی کرو، رب کی طرف بلاؤ تاکہ وہ اس کے دل میں خوف پیدا ہو جائے. یہاں جو لفظ فتخشیٰ میں جو فا آیا ہے نا، یہ فائے فریع یا عربی میں کئی قسم کے فا جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں حرف عطف، اسی طرح فائے فری جو ہوتا ہے فرع کا معنی ہوتا ہے کسی کی شاخ یا برانچ. جیسے کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک دانہ ہے، ہم جیسے زمین میں گٹلی بوتے ہیں آم کی، تو ہماری گٹلی بونے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس سے کوئی پتے نکالنا مقصد ہوتا ہے، اس سے کوئی اور تنا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ آم. تو چیز کچھ اور ہوتی ہے کہ اسٹارٹنگ میں، لیکن اس کا مین پروڈکٹ جو ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے گا اہدیٰ الی ربک فتخشیٰ، کہ ہدایت دوں، آپ کو رہنمائی کروں رب کی طرف تاکہ آپ ڈر جائیں، تاکہ خشیت پیدا ہو جائے. تو ہدایت اصل میں کیا ہے؟ ہدایت کا اصل پروڈکٹ جو ہے وہ خشیت ہے، یعنی اصل معنوں میں ہدایت اس کو نصیب ہوئی جس کو اللہ کا ڈر، خوف نصیب ہو گیا، اور وہ اللہ کی معرفت کے بغیر نہیں آتا.
اللہ کے کلام کے بغیر، جب تک اس کے کلام کو نہ جانے، اس کی معرفت نہ ہو، اس کے بغیر انسان کے دل میں اللہ کا خشیت نہیں آتی. قرآن مجید میں آتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ کے بندوں میں سے وہی اللہ سے خشیت اختیار کرتے ہیں جو علماء علم رکھنے والے ہیں، جن کو معرفت الہی ہے، اپنے رب کی پہچان ہے. مزید آ رہا ہے فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، بس اس نے دکھائی اسے نشانی بہت بڑی، یعنی کہ جو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ لے کے آئے تھے، عصا و ید بیضا، وہ دکھایا. فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، تو اس نے جھٹلا دیا اور اس نے نافرمانی کی. یعنی اس کے اندر کی سرکشی اور ایگو جتنی بڑی ہوئی تھی نا کہ اس نے اس کو صاف واضح طور پہ جھٹلا کیا اور ماننے کو تیار نہیں ہوا. ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر وہ پلٹا کوشش کرتے ہوئے. کہاں پلٹا؟ اپنے لوگوں کی طرف پلٹا، اور خاص طور پہ اس نے جادوگروں کا انتظام کیا اور کوشش کرتے ہوئے، یعنی حق کے خلاف دوڑنا. یہ بہت بڑی انسان کو مزید انسان کے دل کو سخت کرتی ہے گی، اس کو اس کی سرکشی میں اضافہ کا باعث بنتی ہے جب انسان حق کے خلاف دوڑنے لگتا ہے. فحشر فنادى، پھر اس نے اکٹھا کیا، پھر اس نے پکارا، یعنی اپنی قوم کو اکٹھا کرا، جادوگروں کو اکٹھا کیا، پلاننگ شروع کر دی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف. فقال انا ربكم الاعلى، پھر اس نے کہا میں رب ہوں تمہارا سب سے بلند، میں ہوں سپریم گاڈ. کن سے کہا؟ خاص طور پہ جادوگروں سے. ان کو بلایا اور ان کو واضح کیا کہ میں تمہارا سپریم گاڈ ہوں، میں تمہیں انعامات سے نوازوں گا، تم جا کے مقابلہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، تو پکڑ لیا اسے اللہ نے عذاب میں، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے حذف کر دیا اس کے بعد جو واقعہ پیش آیا. بتایا گیا کہ اس کی اسٹارٹنگ بتائی گئی کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اس کی طرف. اس کی حرکت کیا تھی؟ طغیانی پہ بھری ہوئی طغا والی کیفیت. اس کو کس چیز کی دعوت دی گئی؟ تزکیٰ کی دعوت دی گئی کہ وہ اپنی اصلاح کر لے، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فتخشا، کہ اس کے اندر خشیت آ جائے گی اپنے رب کی اگر اس کو ہدایت مل گئی. لیکن جب اس نے حق کے خلاف دوڑ شروع کری اور اپنے رب، آپ کو رب ہی کہلوایا کہ میں ہی رب ہوں، تو ان دی اینڈ ایک وقت آیا کہ اس کو نکال کہتے ہیں کہ بہت ہی عبرتناک سزا دی گئی. آخرتی والاولیٰ، دنیا میں بھی دی گئی اور آخرت میں تو ہے ہی. اور یہاں پہ آخرت پہلے آئی ہے، دنیا بعد میں آئی ہے، کیونکہ دنیا کی سزا جو ہے وہ ادنا ہے، چھوٹی ہے، کمتر ہے بمقابلے آخرت کے. یعنی وہ جو آتا ہے کہ قرآن مجید میں ہی کہ فرعونیوں کو کہا جاتا ہے کہ داخل ہو جاؤ آگ میں، حالانکہ وہ سمندر میں ڈوبے تھے اور ان کو قیامت تک سمندر میں ہی عذاب قبر برزخ میں رکھا گیا گا، لیکن وہ کم ہے کس کے مقابلے میں؟ بمقابلے آخرت. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس میں یقیناً عبرت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہو. یعنی اس پورے واقعے کو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تسلی دی گئی، دوسری طرف قریش کو ہلایا گیا ہے کہ تم کون سے تکبر کا شکار ہو، تم فرعون کے مقابلے میں کیا ہو، دیکھو تو صحیح. لیکن فرعون کو بھی ایک وقت مقرر تک ہی سرکشی کی اجازت دی گئی، آخرکار اس کا انجام کیا ہوا. اور پھر بتا دیا گیا کہ ان سے عبرت کون حاصل کرتا ہے؟ جو ڈرتا ہو، جس کے دل میں خوف الہی ہوگا نا، وہ عبرت حاصل کرے گا. جس کو اللہ تعالیٰ کے بلند و اعلیٰ ہونے کا احساس ہو جائے کہ وہ کتنا بڑا، کتنا رب ہے، اس کی نافرمانی کا مول لینا کتنا خطرناک ہے. کیونکہ فرعون کو کیا لگ رہا تھا؟ میرے پیچھے میری پوری قوم ہے، جادوگر ہیں، سب ہیں. موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ کون ہے؟ یہ تو اکیلے. فرعون کے دربار میں جب گئے ہوں گے موسیٰ علیہ السلام تو ساتھ میں ایک ہارون علیہ السلام تھے ان کے، کون تھا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہاں کیا بتایا جا رہا ہے گا کہ عبرتناک انجام ہوگا. کیونکہ جو انبیاء آتے ہیں وہ اکیلے تنہا نہیں آتے ہیں، ان کے پیچھے پوری فوج ہوتی ہے. وہ فوج جس کا ذکر سٹارٹنگ میں کیا گیا ہے گا، فرشتوں کی فوج، جس میں سورت کے آغاز سے جس کا بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ تم ان کو مانتے ہو نا، اندھے فرشتوں کو، تو وہ انبیاء کے ساتھ ہوتے ہیں گے. تم انبیاء کا انکار کر رہے ہو کیونکہ انبیاء آخرت کی طرف بلا رہے ہیں. تمہیں آخرت تم نے دیکھی نہیں ہے، تم کہتے ہو کیسے ہم واپس جائیں گے، کیسے اٹھائے جائیں گے. تو تم نے فرشتوں کو کون سا دیکھا ہے؟ ان کو بھی تو تم مانتے ہو نا، اور ان کو غلط عقیدوں سے مانگتے ہو کہ اللہ کی بیٹی مانتے ہو. تو یہاں پہ اس کی اصلاح کر کے بتایا گیا کہ آخر دیکھو تو ان کا کام کیا کیا ہے، وہ کس طریقے سے جب وہ موت کا وقت آتا ہے نا تو فرشتے جب نکالتے ہیں روح تو کیا حال ہوتا ہے گا ان کا، جو تکبر اور سرکشی کا شکار ہوتے ہیں. فرعون کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب فرعون ڈوب رہا تھا تو آخری وقت میں اس نے ایمان لانے کے لیے کہا کہ میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پہ. تو جبریل امین
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتاتے ہیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ میں اس وقت سمندر کی کالی مٹی فرعون کے منہ میں ڈال رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو اس وقت آ کے بھی اللہ کی رحمت اسے گھیر لے. یعنی جبریل علیہ السلام کو بھی نہیں معلوم تھا کہ اس کا اینڈ کیا ہونے والا ہے، ایسا نہ ہو اس کو بھی ہدایت مل جائے، اسے معافی مل جائے. لیکن جب سب کچھ سامنے آ جائے، سارے پردے اٹھا لیے جائیں نا، پھر معافی نہیں ملتی، پھر توبہ کا وقت ختم ہو جاتا ہے. تو ہمارے پاس بھی آج دنیا میں وقت ہے. ہم ان آیتوں کے میں اس میں دیکھیں کہ اپنے تزکیے کے حوالے سے فکر مند ہوں کہ ہم اندر سے کیسے ہیں، اس کی زیادہ فکر ہونی چاہیے کہ اندر سے میں اپنے آپ کو سجاؤں سنواروں کہ میرا رب میرا دل دیکھتا ہے اور میں نے دل لے کے اس کے پاس جانا ہے. اور دوسروں تک بھی بات پہنچاتے وقت نا نرمی کے ساتھ، محبت کے انداز میں، ایک طرح سے جیسے آپ کوئی گفٹ پیش کرتے ہیں، کوئی مہمان آتا ہے اس کے سامنے ٹرے لے کے جاتے ہیں، اس انداز میں آپ نے ہدایت کی بات اور قرآن کی بات، الفاظ اور اللہ کی کلام کو پیش کرنا ہے گا. کسی کے منہ پہ آیتیں دے نہیں مارنی ہیں گی کہ میں نے تو اپنا کام کر دیا، میں نے تم تک پہنچا دیا گا، اب تم جانو تمہارا رب جانے. یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. فرعون کا حال کیا تھا آپ دیکھیں، کتنا سرکش تھا وہ. اور موسیٰ علیہ السلام اپنی سمجھے بچپن سے مشاہدہ کرتے آئے تھے اپنی قوم کو اس کے ہاتھوں کس طریقے سے ذلت اور رسوائی اور ظلم و زیادتی کا نشانہ بنتے دیکھتے آئے تھے، لیکن اس کے باوجود کس انداز سے اس کو دعوت دی گئی. اور کسی کے معاملے میں بھی کبھی یہ نہ سوچیں کہ نہیں بھائی یہ تو بہت ہی بگڑ گیا ہے گا، اس کو تو اب دینا بات بتانا بیکار ہے. اس کو بھی بتانا ضروری ہے. اگر اس کو فائدہ نہ بھی ہو تو اس کو بتانے کا فائدہ ہمیں ضرور ہوگا. تو کبھی بھی یہ نہ سوچیں اللہ کی بات کسی کو بتانے کے یہاں تو بتانا بیکار ہے، کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے گا. اگر سامنے والے کو نہیں ہوگا تو مجھے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرا اجر تو ضائع نہیں کرے گا. بس اپنی اجر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی خشیت کا ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے معاملہ کرنا ہے لوگوں کے ساتھ. اور جب ہم اس طریقے سے واقعی میں انبیاء کے راستے پہ رہتے ہوئے جب دین کی بات پہنچاتے ہیں اس انداز سے، تو یاد رکھیں پھر ہمارے ساتھ بھی فرشتوں کی فوج ہوتی ہے ہماری مدد کے لیے. اللہ جانتا ہے کہ ہر چیز میں مصلحت ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے کہ کب کس کو کس طرح مدد فراہم کی جائے. لیکن یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اگر میں حق پر قائم ہوں اور حق کو حق کے انداز میں حق کے ساتھ پہنچا رہی ہوں تو انشاءاللہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی معیت یا حمایت شامل ہوگی. اور اس سپورٹ کی وجہ سے انسان کا دل پھر مضبوط رہتا ہے گا. تو یہاں بہت بہترین انداز سے اللہ تعالیٰ نے بہت شارٹ کر کے تھوڑی سی آیتوں میں اس پیسج میں فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے کلام کو رکھا ہے اور آخر میں بتا دیا کہ اس میں عبرت ہے خشیت کرنے والوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے.